السلام علیکم ناظرین، آج کا موضوع نہایت ہی اہم ہے اور ہزاروں اساتذہ کرام کی زندگیوں سے براہ راست جڑا ہوا ہے۔ آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ ریشنلائزیشن کے پہلے مرحلے میں 14,000 سے زائد اساتذہ کرام کے تبادلے کیے گئے تھے اور ان میں سے زیادہ تر اساتذہ کرام نے اپنے نئے اسکولوں میں جوائننگ بھی دے دی تھی، لیکن اس عمل کے دوران بہت سے اساتذہ کرام کو مجبوری میں ضلع سے باہر یا اپنی تحصیل سے دور تبادلہ برداشت کرنا پڑا۔ کئی بیچارے اپنے گھروں سے 150 کلومیٹر سے بھی زیادہ فاصلے پر تعینات ہو گئے اور یہ ان کے لیے نہ صرف ذہنی دباؤ کا باعث ہے بلکہ گھریلو اور ذاتی زندگی پر بھی بھاری بوجھ ڈال رہا ہے۔ اب بات کرتے ہیں جنرل ٹرانسفر راؤنڈ کی، جس نے ایک بار پھر اساتذہ کرام کو امید دلائی۔ اس دفعہ وزیر تعلیم نے ایک نہایت مثبت قدم اٹھاتے ہوئے 3 سال اور 2 سال کے اسٹے پیریڈ کی شرط ختم کر دی۔ انہوں نے اعلان کیا کہ کوئی بھی استاد تبادلے کے لیے درخواست دے سکتا ہے، چاہے اس نے ابھی کتنے ہی عرصے پہلے تبادلہ لیا ہو۔ یہ سن کر اساتذہ کرام کے دلوں میں ایک نئی روشنی جاگی اور اس بار 56,000 سے زائد اساتذہ کرام نے جنرل ٹرانسفر کے لیے درخواست جمع کروائی۔ ان میں وہ اساتذہ کرام بھی شامل تھے جو ریشنلائزیشن کے پہلے مرحلے میں اپنے گھروں سے دور کسی دوسرے ضلع یا تحصیل میں پھنس گئے تھے۔ انہوں نے اس بار اپنے گھروں کے قریب اسکولوں کے لیے اپلائی کیا تاکہ زندگی کچھ آسان ہو سکے، لیکن ناظرین، افسوس کی بات یہ ہے کہ جہاں امید جگائی گئی تھی وہیں ایک نئی رکاوٹ بھی کھڑی کر دی گئی۔ جنرل ٹرانسفر میں اساتذہ کرام کی درخواستوں کو STR یعنی اسٹوڈنٹ ٹیچر ریشو کی بنیاد پر پرکھا گیا۔ اس کسوٹی نے ہزاروں اساتذہ کرام کی محنت اور امیدوں پر پانی پھیر دیا۔ تقریباً 70% درخواستوں کو اسی بنیاد پر مسترد کر دیا گیا اور وہ اساتذہ کرام جو اپنے گھروں سے بہت دور تبادلہ ہونے کے بعد واپسی کی آس لگائے بیٹھے تھے، پھر سے مایوسی کا شکار ہو گئے۔ آپ سوچئے، ایک استاد جسے اپنے گھر سے روزانہ 150 کلومیٹر کا سفر طے کرنا پڑتا ہے، وہ اپنے طلباء کو کیسے بھرپور وقت اور توانائی دے سکے گا؟ تعلیم ایک نازک اور محنت طلب شعبہ ہے جہاں استاد کا ذہنی سکون اور جسمانی سہولت براہ راست طلباء کے معیار تعلیم پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اگر ایک استاد روزانہ کے سفر میں تھک جائے گا تو وہ کلاس میں کیا دل لگا کر پڑھا سکے گا؟ اسی لیے ضروری ہے کہ تبادلے کے فیصلوں میں انسانی پہلو اور اساتذہ کرام کے مسائل کو ضرور مد نظر رکھا جائے۔ یہاں ایک اور اہم نقطہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جب وزیر تعلیم نے خود یہ اعلان کیا تھا کہ 3 سال اور 2 سال کی شرط ختم کر دی گئی ہے اور سب کو برابر موقع دیا جائے گا، تو پھر STR کی بنیاد پر ہزاروں درخواستوں کو مسترد کرنا انصاف کے برعکس ہے۔ STR اپنی جگہ ایک اہم معیار ضرور ہے، لیکن جب مقصد اساتذہ کرام کو سہولت دینا اور انہیں گھروں کے قریب لے آنا ہے تو پھر ایسے سخت فارمولے کو لاگو کرنا اساتذہ کرام کے ساتھ زیادتی کے مترادف ہے۔ ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ استاد ہی تعلیمی نظام کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ اگر استاد ذہنی دباؤ میں ہوگا تو بچے بھی متاثر ہوں گے۔ تعلیمی ترقی کے خواب اس وقت تک شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتے جب تک اساتذہ کرام کو سہولت، سکون اور انصاف فراہم نہ کیا جائے۔ اس وقت ہزاروں اساتذہ کرام صرف اسی وجہ سے پریشان اور مایوس ہیں کہ ان کی درخواستیں STR کے نام پر رد کر دی گئی۔ میری اس ویڈیو کے ذریعے وزیر تعلیم صاحب سے مؤدبانہ اپیل ہے کہ براہ کرم STR کی بنیاد پر مسترد ہونے والی درخواستوں کو ریویو کیا جائے اور ان فیصلوں کو ریورس کیا جائے۔ اساتذہ کرام کو ان کے گھروں کے قریب تبادلے کا موقع دیا جائے تاکہ وہ سکون قلب کے ساتھ اپنی خدمات سر انجام دے سکے۔ یہ نہ صرف اساتذہ کرام کے حق میں بہتر ہوگا بلکہ طلباء اور پورے تعلیمی نظام کے لیے بھی سود مند ثابت ہو سکتا ہے۔ اساتذہ کرام کوئی عام ملازم نہیں، یہ قوم کے معمار ہیں۔ اگر ان کے ساتھ انصاف ہوگا تو یہی انصاف ہمارے بچوں کے مستقبل میں جھلکے گا۔ آج اساتذہ کرام کے مسائل کو حل کرنا دراصل آنے والی نسلوں کے مسائل کو حل کرنے کے مترادف ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ پالیسی ساز اساتذہ کرام کی آواز کو سنیں اور ان کے حقیقی مسائل کو سمجھتے ہوئے عملی اقدامات اٹھائیں۔ آخر میں ناظرین، آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ بھی سمجھتے ہیں کہ اساتذہ کرام کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ آواز ہر فورم تک پہنچے۔ آپ کی شیئر کی گئی ایک ویڈیو کسی استاد کی زندگی بدل سکتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو معلوماتی اور با مقصد لگی ہو تو براہ کرم چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور
شیئر کریں، بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ایسی ہی مزید اہم معلومات آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔